آپ کو پتہ ہے کہ سورہ کہف کی اتنی امپورٹنس ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری توجہ اس طرف دلوائی اور ہمیں تلقین کی کہ سورہ کہف کی جو پہلی 10 آیات ہیں، اور ایک اور روایت میں آخری 10 روایات کا بھی ذکر آتا ہے کہ جو بھی ان کو میمورائز کرے گا وہ فتنہ دجال سے بچے گا، جو کہ دنیا میں سب سے بڑا آنے والا ایک فتنہ ہے۔ اور اس کے علاوہ سورہ کہف کی ویسے بھی بہت امپورٹنس ہے، اس کو ہر جمعے کے جمعے پڑھنے کی تلقین کی گئی ہے، اور سورہ کہف کو سمجھنا بہت ضروری ہے، اس کی تھیم کو سمجھنا بہت ضروری ہے، کیونکہ یہ ایک اینٹی ڈوٹ ہے۔ یہ اینٹی ڈوٹ ہے فتنے کے دور میں فتنوں سے بچنے کے لیے، اور اس میں پراپر گائیڈ لائنز ہیں اس کی سٹوریز میں، اس کی تمام آیات میں، چونکہ اس میں 4 سٹوریز جو ہے وہ ڈسکس ہوئی ہیں۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ پہلی سٹوری اصحاب کہف کی ہے، دوسری سٹوری جو ہے وہ 2 ایسے لوگوں کی ہے جن کے گارڈنز تھے، ان میں سے ایک متکبر ہو گیا، پرائڈ میں مارا گیا، دوسرا جو ہے وہ ہمبل تھا، سو بیسکلی دا اسٹوری آف مین آف 2 گارڈنز، اور تیسری جو ہے وہ اٹ از دا اسٹوری آف موسیٰ علیہ السلام اینڈ خضر علیہ السلام، دا گریٹ جرنی آف موسیٰ علیہ السلام ود خضر۔ اور جو 4 سٹوری ہے ذوالقرنین کی ہے، اس میں یاجوج ماجوج کا بھی تذکرہ ہے۔ تو بڑی انٹرسٹنگ یہ سٹوریز ہیں، اور ہر سٹوری میں ایک منفرد لیسن ہمیں ملتا ہے، اور ہر لیسن کا تعلق جو ہے وہ فتنے کے دور میں جو میں سمجھتا ہوں انٹلیکچوئل چیلنجز آئیں گے مسلمانوں کو، سائیکولوجیکل چیلنجز آئیں گے، ایون جو فزیکل چیلنجز آئیں گے، ان سب کو سامنے رکھتے ہوئے الحمدللہ ہمارے لیے گائیڈ لائنز موجود ہیں۔ اس سے پہلے ہم سورت کا آغاز کریں، میں اس کے کچھ ورچوز اور اس کے کچھ فضائل آپ کے سامنے رکھتا ہوں، کچھ احادیث ہیں۔ سب سے پہلے یہ الدارمی کی حدیث ہے اور صحیح حدیث ہے، صحیح الجامع میں بھی مینشنڈ ہے۔ ابو سعید الخدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ whoever reads سورہ کہف on the night of Jum'ah, he will have a light that will stretch between him and the ancient Kaaba، اور ظاہر ہے کہ یہ مرفوع حدیث ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث ہے حاکم کی البہیقی کی، whoever reads سورہ کہف on the day of Jum'ah will have a light that will shine from him from one Friday to the next۔ یہ بھی بالکل صحیح حدیث ہے۔ اور تیسری ابن عمر صلی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کوئی بھی سورہ کہف جمعے کے دن پڑھے گا، a light will shine for him from beneath his feet to the clouds of the sky، وہ روشنی کی مانند اس کے لیے چمکے گی، اور بلکہ ایک روشنی اس کے لیے چمکے گی جو کہ اس کے فیٹ سے لے کے کلاؤڈز آف اسکائی تک جائے گی، اور جو قیامت والے دن بھی اس کے لیے شائن کرے گی، which will shine for him on the day of resurrection and he will be forgiven his sins between the 2 Fridays۔ سبحان اللہ، جو مائنر سنز اس نے کیے ہوئے ہیں ایک فرائیڈے سے دوسرے فرائیڈے تک، وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ معاف کر دیں گے۔ تو یہ بھی صحیح حدیث ہے۔ اور اس کے علاوہ اس کی امپورٹنس ابو درداء صلی اللہ عنہ سے مروی ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، whoever memorizes 10 verses from the beginning of سورہ کہف will be immune to the false messiah۔ اور ایک اور روایت میں لاسٹ 10 ورسز کا بھی ذکر آتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ خصوصاً پہلی 10 آیات اور لاسٹ 10 آیات کو سمجھنا اور میمورائز کرنا یہ بہت ضروری ہے فتنہ دجال کو سمجھنے کے لیے، کیونکہ اس میں کچھ ایسے لیسنز ہیں جو انشاءاللہ ہم ڈسکس کریں گے، جو انسان کو اسٹرینتھ دیں گے اس فتنے کو جاننے میں بھی، پہچاننے میں، آئیڈینٹیفائی کرنے میں، کیونکہ ہر ایک تو آئیڈینٹیفائی فتنہ دجال کو یا دجال کو کر بھی نہیں پائے گا، اور اس کو میمورائز کرنا اور اس کو ریسائٹ کرنا ڈیورنگ دیٹ ٹائم ان آیات کو۔ اور انفیکٹ دجال اللہ نہ کرے کو فیس کرے، لیکن دجال سامنے آ جائے تو پھر اس کے سامنے بھی ریسائٹ کرنے کا بائی ہارٹ جس کو یاد ہوگی، اس کا جو ہے وہ بڑا فائدہ ہے۔ فتنہ دجال کے حوالے سے بھی کچھ میں انشاءاللہ ڈسکس کرنا چاہوں گا، آپ کے سامنے روایات رکھنا چاہوں گا تاکہ اس فتنے کو بھی ہم انڈرسٹینڈ کریں۔ دیکھیں، دجال کے آنے سے پہلے اس کے لیے ایک ایسی دنیا بنائی جائے گی، اس کے جو ظاہر ہے ساتھی ہیں، جو مددگار ہیں، اوبویسلی جو باطل ہے، وہ ایک سٹیج سیٹ کریں گے، دے ول سیٹ اے سٹیج، اور اس سٹیج میں 2 چیزیں بہت ضروری ہیں، کیونکہ دجال، the word دجال از derived from the root word دجل which means extreme deception، دھوکہ۔ تو ایک تو ایسی دنیا قائم ہوگی which is full of fakeness، فیک ورلڈ اور فیک ویلیوز لوگوں کی، اور گاڈلی ورلڈ آرڈر سے نکل کے لوگ ٹوٹلی اپوزٹ ورلڈ آرڈر پہ آ جائیں گے، اور ہر چیز الٹی ہونے لگے گی، یعنی سچ جھوٹ لگنے لگے گا، جھوٹ سچ لگنے لگے گا، اور ایکسٹریم پروپیگنڈے کا جو ہے وہ دور ہوگا، اور ایکسٹریم ایلوژنس کا، ہیلوسینیشنس کا دور ہوگا، لوگ ببل میں رہ رہے ہوں گے، فیک لائفز گزار رہے ہوں گے لوگ، اور کمپلیٹلی آخرت سے مطلب انکنسرنڈ، اور بس دنیا دنیا دنیا، اور ایکسیسو مٹیریلزم، سکسیس کی ڈیفینیشن چینج ہو چکی ہوگی اس دور میں،
اور لوگ جو ہے وہ ایسی ایسی چیزیں وٹنس کریں گے جو شاید اس دور سے 20-30 سال پہلے ناممکنات میں سے تھیں، لیکن اب وہ نہ صرف ممکنات ہو گئی ہیں بلکہ وہ اس زمانے کے ایتھوز کا حصہ بن جائیں گی۔ فار ایگزامپل میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ LGBTQ، یعنی آج سے 50 سال پہلے کسی نے سوچا بھی نہیں تھا کہ اس کو پسند کیا جائے گا، پروموٹ کیا جائے گا، حلال کیا جائے گا، اور اس کی ریلیز نکلیں گی اس کی سپورٹ میں، لیکن دیکھ لیں آج یہ سب کچھ ہو رہا ہے اور بھی بہت کچھ ہو رہا ہے۔ تو ایک تو اے ورلڈ فل آف فیکنس، اور دوسرا اے ورلڈ فل آف ڈسیپشن، ایکسٹریم ڈسیپشن۔ دیکھیں ڈسیپشن اور لائے میں فرق ہے۔ جھوٹ پکڑا جاتا ہے، ٹھیک ہے، اگر کوئی جھوٹ بول رہا ہے وہ پکڑا جائے گا، لیکن ڈسیپشن کیا ہے؟ ڈسیپشن ہے کہ کچھ سچ کو مکس کر دیا جائے، کچھ ٹھیک چیزوں کو مکس کر دیا جائے، لیکن زیادہ تر باطل ہو، زیادہ تر جھوٹ ہو۔ تو دس از ویری ڈینجرس۔ اور اللہ معاف کرے، جب آپ دیکھتے ہیں میڈیا کی طرف، دا وے میڈیا پریزنٹس تھنگس، آپ دیکھیں نا آج کا انسان کتنی جلدی انفلوئنس ہو سکتا ہے چیزوں سے۔ یعنی اتنا آسان ہے کسی کو انفلوئنس کرنا آج کے دور میں کہ ایک کلپ لگایا، اس کے پیچھے بڑا زبردست سا میوزک لگایا، ایک ٹیون لگائی، اس کے بعد کچھ اپنی بات کر دی، تو آپ دیکھیں فوراً سے انسان جو ہے اس بات کو مان لیتا ہے اور اس سے انفلوئنس ہو جاتا ہے۔ تو ثابت یہ ہوا کہ اتنا ہیویلی ڈپینڈنٹ اور ریلائنٹ ہو جائے گا اس دور کا انسان ان چیزوں پہ، مٹیریلسٹک چیزوں پہ، کہ جب دجال آئے گا تو اس کے ہاتھ میں تو جنت دوزخ ہوگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ویدر کو کنٹرول کرنے کا اس کے پاس کوئی ٹیکنالوجی یا جو بھی ذریعہ ہوگا، اسی طرح اس کے پاس دلائل ایسے ہوں گے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک بہت بڑا پکا مومن اس کے سامنے آئے گا اور وہ اس کے سامنے دلائل رکھے گا دجال اپنے، تو دیٹ پرسن ول بی کنونسڈ۔ تو یہ اس لیول کا فتنہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فلی، بھاگ جانا، جب تم دجال کو دیکھو تو بھاگ جانا، اسے فیس نہ کرنا، اس کے فتنے کو بھی فیس نہ کرنا، اور اس سے پناہ مانگنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا سکھائی جو ہر نماز میں پڑھنی چاہیے۔ اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم ومن عذاب القبر ومن فتنۃ المحیاء والممات ومن شر فتنۃ المسیح الدجال۔ یہ دعا آپ کو حصن المسلم ایپ ہے اس میں بھی مل جائے گی، اور ویسے بھی مل جائے گی، دعا فرام پروٹیکشن آف دجال، گوگل پہ آپ سرچ کریں گے تو یہ ہے اس لیول کا فتنہ ہے کہ اللہ کے نبی نے ہر نماز میں سکھایا صحابہ کو کہ یہ دعا تم کرو ہر نماز میں درود ابراہیمی کے بعد۔ اور پھر دیکھیے دجال کے دور میں بیڈ اور اب نارمل ول بیکم نارمل اینڈ کول۔ وہ چیزیں جو اب نارمل تھیں وہ نارمل ہو جائیں گی، لوگوں کی روٹینز ٹوٹلی الٹی ہو جائیں گی، لوگ اتنا بے بس ہو جائیں گے کہ لوگ کو سمجھ ہی نہیں آئے گی کہ یہ جو پورا ایک سوسائٹی یا سویلائزیشن یا اسٹرکچر بن چکا ہے، اس میں نیچرل وے آف لائف کے مطابق کیسے زندگی گزاری جائے۔ اور آج لوگ پریشان ہیں، لوگ کو سمجھ نہیں آ رہی کہ اس روٹین کا حصہ رہتے ہوئے، اس ماڈرن ورلڈ اور ماڈرنٹی کا حصہ رہتے ہوئے کس طرح ہم اسلامک ویلیوز کو لے کر چلیں، ٹھیک ہے؟ یہ ہے سب سے بگر چیلنج، اور اسی کو تو فتنہ کہتے ہیں کہ جب انسان کو سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ میں نے کرنا کیا ہے۔ تو یہ ہمیں ان چیلنجز کے لیے ہمیں جو ہے وہ تیار رہنا چاہیے، مینٹلی اور فزیکلی انشاءاللہ۔